السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ جگ ٹی وی کے تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں کچھ احادیث مبارکہ لے کر آیا ہوں جو کہ جمعہ سے متعلق ہیں حوالے کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، شکریہ۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ اس کا نمبر ہے 877877۔ تم میں سے جب کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ ہم نے صحیح بخاری سے لی ہے۔ اس کا نمبر ہے 881881۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی اگر اول وقت مسجد میں پہنچا، اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ والی حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ اس کا نمبر ہے 883883۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کر کے پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنتا رہے تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ والی حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ اس کا نمبر ہے 887887۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ یہ والی حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ اس کا نمبر ہے 908908۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ، پورے اطمینان کے ساتھ، پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پا لو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کرو۔ یہ والی حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ اس کا نمبر ہے 9299۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ والی حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ اس کا نمبر ہے 933933۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ، جانور مر گئے اور اہل و عیال دانوں کو ترس گئے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا امڑ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ اس دن، اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی،
دوسرے جمعے کو۔ یہی دیہاتی پھر کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، عمارتیں گر رہی ہیں اور جانور ڈوب گئے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے۔ آپ ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرف بھی اشارہ کرتے ادھر مطلع صاف ہو جاتا۔ سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا تھا اور کنتہ کا نالہ مہینے بھر بہتا رہا اور ارد گرد سے آنے والے بھی اپنے ہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے تھے۔ یہ والی حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ اس کا نمبر ہے 935 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی شخص اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ سات بڑی تھوڑی سی ہے۔ یہ والی حدیث مبارکہ ہم نے صحیح مسلم سے لی ہے۔ اس کا نمبر ہے 1956۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اعتراض کیا اور کہا، لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ اذان کے بعد دیر لگاتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے اذان سننے پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ وضو کیا ہے اور حاضر ہو گیا ہوں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور وہ بھی صرف وضو؟ کیا تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا، جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو وہ غسل کرے؟ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ اس کا نمبر ہے 1968 ابو زاند نے عرج سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اگر تم نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو تو تم نے شور مچایا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ اس کا نمبر ہے 1970 ایوب نے محمد سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے، کوئی مسلمان بھی کھڑا نماز پڑھتے ہوئے اس کی موافقت کر لیتا ہے، اسے پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کسی خیر کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اس کی قلیل اور کم ہونے کا بیان کیا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ اس کا نمبر ہے 2009 ابو واہل نے کہا، ہمارے سامنے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، انتہائی مختصر اور انتہائی بلیغ بات کی۔ جب وہ ممبر سے اترے تو ہم نے کہا، ابو یقظان، آپ نے انتہائی پر تاثیر اور انتہائی مختصر خطبہ دیا ہے، کاش آپ سانس کچھ لمبی کر لیتے، زیادہ دیر بات کر لیتے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، انسان کی نماز کا طویل ہونا اور اس کے خطبے کا چھوٹا ہونا اس کی سمجھداری کی علامت ہے، اس لیے نماز لمبی کرو اور خطبہ چھوٹا دو، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوئی بیان جادو کی طرح ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہم نے جامع ترمذی سے لی ہے۔ اس کا نمبر ہے 488 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔
یہ حدیث مبارکہ بھی جامعہ ترمذی سے لی گئی ہے، اس کا نمبر ہے 496 496۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل کرایا اور سویرے پہنچا، شروع سے خطبے میں شریک رہا، امام کے قریب بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی جامع ترمذی سے لی گئی ہے، 524 نمبر ہے اس کا 524۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں 1 رکعت پا لی، اس نے نماز پا لی۔